اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں اور شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتے ہیں کہ کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر اس زندگی کے طفیل جو کچھ ہم فائدے اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. روحانی نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں. روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ساری زندگی ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کو پالا، حضور علیہ السلام کا نکاح پڑھایا، ساری زندگی کفالت کی. اور جب تک ابو طالب زندہ تھے کافروں میں ہمت نہیں تھی کہ حضور علیہ السلام کو کوئی زیادہ تکلیف پہنچائے. مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، 3 سال تک بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، بول چال، خرید و فروخت، معاملہ. اور ابو طالب اس میں شریک ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. شیعہ بھی ابی طالب آج بھی وہ گھاٹی اسی نام سے ہے. حضور علیہ السلام کی جو جائے ولادت ہے اس طرف جب آپ حضرات گئے ہوں گے، اس طرف ایک خالی ایک جگہ ہے، اس پہاڑ سے جیسے کٹا ہوا ہو، یہ شیعہ بھی ابی طالب ہے. یہاں سارے بنو ہاشم جو ہے محبوس اور مقید تھے 3 سال تک.
لیکن جب آخری وقت آیا ابو طالب کا تو حضور علیہ السلام پہنچ گئے اور آ کے دیکھا تو ابو جہل اور ایک دوسرا کافر ہے سردار دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے آ کے دیکھا کہ چچا بالکل آخری لمحات میں ہیں اور دنیا سے جانے والے ہیں. تو فرمایا کہ چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں، ایک مرتبہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول. پھر آگے آتا ہے کہ میں آپ کے لیے آخرت میں گواہ بنوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میں آپ کی سفارش کروں گا. تو ابو جہل کہنے لگا اترغب عن دین عبد المطلب، کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو ابو طالب اب چشمپنج میں ہے، پریشان. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر کافروں نے یہی کہا کہ آپ جو ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں گے. بالآخر ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر، اور دنیا سے رخصت ہو گئے. حالانکہ حالت کفر میں گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ہمارے اساتذہ جب بھی ابو طالب کا نام لیتے تھے ادب سے لیتے تھے، اور کسی کافر کے بارے میں ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا نہیں دیکھا. لیکن ابو طالب کا جب بھی ذکر کرتے ہیں ہمارے بڑے ادب سے ذکر کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا ما لم انہ عنہ، جب تک مجھے منع نہ کیا جائے، مجھے روکا نہ جائے. آپ کے لیے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا. فوراً آیتیں اتر گئیں، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نہ تو نبی علیہ السلام کے لیے جائز ہے، نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کافروں کے لیے استغفار کریں. منع کر دیا بعد اس کے کہ ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا کہ حالت کفر پہ دنیا سے گئے. استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ. اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ ہی اس کو ہدایت دے. اور اللہ طلب والوں کو ہدایت دیتے ہیں، بے طلب لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ابو طالب ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، آپ کا ساتھ دیا، لیکن طلب دل میں نہیں تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا. تو ہم ذرا سوچیں، اس واقعے میں غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور بغیر دعا و درخواست کے، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں یہ کلمہ نصیب فرما دیا ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے سر رکھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں نہیں شکر ادا کر سکتے. تو ایمان کی دولت، پھر ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات سے استفادے کا ہمیں موقع دیا. حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. مسلمان تو پچھلی امتوں میں بھی آئے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کی کیا ہی بات ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس کا بھی ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے. پھر حضور علیہ السلام کی برکت سے
جو روحانی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں، قرآن کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن والا بنایا ہے۔ اور پھر نماز کی نعمت، پھر روزے کی نعمت، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں فائدے ہی فائدے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور اگر خاتمہ ہمارے ایمان پہ ہو گیا تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں۔ اور پھر جسمانی نعمتیں دیکھیں، یہ تو روحانی نعمتوں کی میں نے بات کی جو سب سے بڑھیا نعمتیں ہیں، سب سے اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ اور جسمانی نعمتوں کو ہم سوچیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تندرست و توانا جسم عطا فرمایا ہے۔ آنکھوں کو دیکھیں، کانوں کو دیکھیں۔ اس دن ایک خاتون آئی، رشتہ دار خاتون تھی ہماری، کہ کسی خاتون نے مجھے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ بھائی جو ہیں عالم ہیں، ان سے کوئی آیت ایسی پوچھ لیں، کوئی وظیفہ پوچھ لیں کہ میری سنوائی جو ہے ختم ہو گئی ہے، سماعت میری ختم ہو گئی۔ اتنا علاج کیا، کوئی شہر نہیں چھوڑا، کراچی، لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے ہسپتالوں میں بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن جو ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ظاہری بیماری بھی نہیں ہے، لیکن میری کانوں کی سماعت ختم ہو گئی۔ اور مجھے کچھ ہوتا ہے ابھی، دل میرا اتنا پریشان ہو جاتا ہے کسی وقت کہ جب میں آواز نہیں سنتی تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی شور کرے، زور سے چیخے چلائے کہ مجھے کوئی آواز آئے، میری پریشانی ختم ہو۔ تو کوئی آیت پوچھنے لگی تھی، میں نے ایک آیت لکھ کے دے دی، میں نے کہا یہ آیت جو ہے وضو میں جب کانوں کا مسح کرتے ہیں اس وقت یہ آیت پڑھا کریں۔ اور بھی کچھ وظیفے میں نے بتائے۔ تو ہر نعمت ایسی ہے کہ انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچے کہ اگر یہ نعمت بالفرض نہ ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو ضرور ضرور بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث باب میں آتا ہے جو آدمی شکر ادا کرنے لگتا ہے کبھی بھی اس کی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، اور اس کی نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہوں گی، مقدار کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور فائدے کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اور اگر کسی نے ناشکری اختیار کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری اختیار کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ عذاب کے سخت ہونے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں یا تو وہ نعمت ہی اسے سلب ہو جائے گی، اسے لے لی جائے گی، اور یا اس نعمت کی جو برکات ہیں، جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، اس سے یہ محروم رہے۔ نعمت تو ہوگی لیکن صرف اس نعمت کا ظاہر اس کے پاس ہوگا، بس اس نعمت کی برکات سے، فوائد سے، ثمرات سے یہ آدمی محروم رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی، اور داؤد علیہ السلام کے اولاد میں بھی اللہ نے یہ سلسلہ چلایا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔
دین بھی اللہ نے دیا اور دنیا بھی اللہ نے دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا وخلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والوں شکر ادا کرو. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں، شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. شکر ادا کرو. تو شکر کا حکم ہے، شکر کے فائدے بیان کیے ہیں. ناشکری گناہ ہے، ناشکری کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں. اب شکر کس کو کہا جاتا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو شکر صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ زبان سے ہم یہ کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر، بس یہی شکر ہے. اور یہ بھی بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں. آج کل تو بس یہ ہے کہ کسی سے پوچھنے کی دیر ہے کہ بھائی کیا حال ہے، اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا 1 گھنٹہ وہ اللہ کی ناشکری کرے گا زبان سے، اور آگے سے کہے گا میرا کیا حال ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے، میرے پاس کیا ہے. بس یہاں سے وہ شروع ہوگا اور پھر پوچھنے والا اپنے پوچھنے پہ پچھتائے گا کہ میں نے کیوں اس کو چھیڑا. ناشکری زبان سے بھی. لیکن صرف ناشکری اس کو نہیں کہا جاتا کہ زبان سے کوئی ناشکری کرے. جیسے شکر صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ زبان سے کوئی شکر ادا کرے، اور ناشکری بھی صرف اس کو نہیں کہتے کہ زبان سے کوئی ناشکری کرے. شکر اللہ کا حکم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھا کے شکر ادا کرے یہ ایسا ہے جیسا کوئی روزہ رکھ کر صبر کرے. اتنا اس کو اجر ملتا ہے شکر کا. الطاعم شاکر کالصائم صابر. جو آدمی کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے جیسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور روزے کی وجہ سے جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے اور بھوک و پیاس کو جو برداشت کر رہا ہے اور اس پر جو صبر کر رہا ہے اس کو جتنا اجر ملے گا شکر ادا کرنے والے کھانا کھانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا. لیکن شکر کہتے کس کو ہے؟ ہمارے ہاں جو ہے شکر کا صرف یہی مفہوم ہے کہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرنا. صرف زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرنے کو شکر نہیں کہا جاتا. شرعی اعتبار سے شکر 3 چیزوں کا نام ہے. 3 چیزوں کے مجموعے کو شکر کہا جاتا ہے. جب یہ 3 کام ہم کریں گے پھر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. کسی بھی نعمت پر جب ہم یہ 3 کام کریں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر اور شکر گزار نہیں سمجھے جائیں گے. شکر کی تعریف، شکر عربی لفظ ہے تو اس کی تعریف بھی عربی زبان میں یہ کی گئی ہے الثناء باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان. 3 چیزوں کا مجموعہ جو ہے یہ شکر ہے. جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی پھر انسان شکر گزار شمار ہوگا اور شکر ادا کرنے والا سمجھا جائے گا، ورنہ وہ ناشکر ہے، ناقدر ہے. سب سے پہلی بات الثناء باللسان. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یا کسی بھی نعمت پر زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. الثناء باللسان. زبان سے شکر کے کلمات کہنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی زبان سے شکر کے کلمات نہیں ادا کرتا تو یہ آدمی بھی شکر ادا کرنے والا نہیں. جیسے دعا قنوت میں ہم کہتے ہیں نشکرک ولا نکفرک، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا شکر تمام ہی نعمتوں پر ادا کرنا ضروری ہے،
چاہے وہ روحانی نعمتیں ہوں، ایمان کی نعمت ہو، اسلام کی نعمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، قرآن کی نعمت ہے، تمام ہی روحانی نعمتوں پر اور تمام ہی جسمانی نعمتوں پر، یہ زندگی ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اہل و عیال ہیں، گھر ہے، سواری ہے، کھانا پینا ہے، تمام ہی نعمتوں پر زبان سے شکر کے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ یہ جو موقع محل کی دعائیں ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں موقع محل کی دعائیں سکھائی ہیں، اور یہ ایسی دعائیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، اور جو ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے کہ شکر کی تعریف میں سب سے پہلا جو اس کا ہے ثناء باللسان، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا۔ اب جتنی بھی نعمتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو استعمال کرنے کے بعد جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان سب میں اللہ کی تعریف ہے۔ اب کھانا جب ہم کھاتے ہیں شروع میں تو بسم اللہ ہے، ورنہ شیطان جو ہے اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آخر میں اب یہ نعمت جب ہم نے استعمال کر لی، کھانا کھا لیا اور بھوک ہماری مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کن الفاظ سے ادا کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام وہ الفاظ بھی ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، مختلف دعائیں ہیں، ایک یہ ہے، اور بھی دعائیں آتی ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں یہ پانی پلایا، اور جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ دیکھیں اشارہ دیا کہ اصل نعمت کون سی ہے؟ اسلام کی نعمت ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ اور جب ہم کپڑے پہنتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ لباس مجھے پہنایا۔ بغیر لباس کے برہنہ انسان، ننگا انسان کتنا برا لگتا ہے۔ ایک باحیا آدمی، غیرت مند آدمی جو ہے وہ بغیر لباس کے جو ہے اس کی موت ہے۔ اور اسی طرح جب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری میرے تابع کر دی، میری خدمت میں لگا دی۔ ہم کبھی اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے، ہم کبھی یہ گاڑی نہیں بنا سکتے تھے، کبھی بھی یہ لوہا یہ ہم نہیں ایجاد کر سکتے تھے، نہیں پیدا کر سکتے تھے، یہ پیٹرول کبھی ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی، پھر اللہ نے عقل عطا کی انسانوں کو، اور لوگوں نے یہ چیز بنائی، اور میں نے جو ہے یہ چیز خریدی، نہ پیسے میرے، نہ جو ہے یہ لوہا میرا، نہ لوگوں کی یہ جو ہے خدمتیں میری، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری خدمت میں لگائی ہیں۔ تو زبان سے تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ شکر کا سب سے پہلا جز ہے، الثناء باللسان۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی تعریف نہیں کرتا، یہ ناشکرہ ہے، یہ ناشکرہ ہے۔ کھانا کھایا، کوئی اللہ تعالیٰ کی سے تعریف نہیں کی، سواری پہ بیٹھتا ہے، کبھی اس کو اللہ یاد نہیں آتے، گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کو اللہ یاد نہیں آتا۔ گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، کپڑا پہننے کی بھی دعا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ، شکر صرف زبانی تعریف کو نہیں کہا جاتا، بلکہ دل سے اس نعمت کی قدر کی جائے، دل سے اس نعمت کو بہت بڑی نعمت سمجھا جائے، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کی عزت کی جائے۔ اب پہلے ایسا ہوتا تھا، روٹی کا ٹکڑا اگر کہیں کسی کو نظر آتا تھا وہ فوراً اس پہ لپکتا تھا،
اور اس کو اٹھا کے اس کو چومتا تھا اور اس کو عزت دیتا تھا، کسی عزت کی جگہ میں اس کو رکھتا تھا۔ آج کل کھانے کتنے ضائع ہو رہے تھے، یہ ناشکری ہے۔ یہ میں نے ایسے ایک مثال دی، دل سے نعمت کی قدر ہو۔ آج کل زبان سے بہت سے لوگ جو ہے شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن دل سے نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اب زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے جو ہے نوکری دی ہے، اللہ نے مجھے ملازمت دی ہے، لیکن دل سے وہ اس پر شاکر نہیں ہے، اس نوکری اور ملازمت کی قدر نہیں کر رہا۔ دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے گلہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے کیا نوکری ملی ہے، یہ کیسی نوکری ہے، یہ کتنی میری تنخواہ ہے، فلاں کو دیکھیں اس کی اتنی لاکھوں روپے تنخواہ ہے، فلاں کو دیکھیں اس کی اتنی تنخواہ ہے۔ جو سواری ملی ہے زبان سے تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سواری پر جو ہے دل سے ہم راضی نہیں ہیں، اور ہم اس سے اچھی سواری والے کو دیکھتے ہیں۔ میرے پاس جو سائیکل ہے اس کو دیکھو، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، کتنی اچھی موٹر سائیکل ہے، میں پیڈل مار مار کے تھک گیا ہوں، مجھے اللہ نے جو ہے کیا دیا ہے، دل سے اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے جو ہے اس کے راہ ٹپک رہے ہیں، اور موٹر سائیکل والے کو دیکھا جائے تو وہ پھر گاڑی والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور گاڑی والوں کو دیکھا جائے تو وہ پھر جو ہے اعلیٰ گاڑیوں کو دیکھتا ہے کہ مجھے کیا گاڑی ملی ہے، اس میں دیکھو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ تو دل سے نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ مجھے کیسی بیوی ملی ہے، مجھے کیسے بچے ملے ہیں، مجھے کیسا گھر ملا ہے، کیسے رشتے دار ہیں میرے، ناشکری۔ زبان سے بھی کلمات سے شکر ادا کرنے ضروری ہے، دل سے بھی اس نعمت کی قدر ضروری ہے، دل سے بھی اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے سوچے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہوتی جو اس وقت ہے تو میرا کیا حال ہوتا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، ان لوگوں کو سوچے۔ ایک حدیث پاک میں ایک اصول بیان کیا ہے، دنیا کے اعتبار سے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ جو آدمی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھیں گے، اللہ کے ہاں یہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھو، جو نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے ان لوگوں کو ہم دیکھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ کتنے پریشان ہیں۔ اب جو جہاز میں سفر کرتے ہیں، جہازوں میں ان کا سفر ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کوچ والوں کو دیکھیں، ریل والوں کو دیکھیں، پھر وہ شکر ادا کریں۔ اور جو کوچوں میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کو دیکھیں جو موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں، اور موٹر سائیکل والے کو چاہیے وہ سائیکل والوں کو دیکھیں، سائیکل والے کو چاہیے وہ پیدل چلنے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو میں تو اتنی جلدی پہنچ جاتا ہوں، یہ آدمی پتہ نہیں کتنے دیر میں پہنچے گا، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس سائیکل نہیں ہے۔ اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ وہ لنگڑوں کو دیکھیں، اپاہج لوگوں کو دیکھیں جو گھسٹ گھسٹ کے چلتے ہیں۔ یہ ہے اصول، دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جس آدمی نے دنیا کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کیا یہ کبھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ ایک سے ایک دنیا میں نعمت والا موجود ہے۔ اب جہاز والے جو ہے وہ پتہ نہیں کن ملکوں والوں کو سوچتے ہیں کہ ان کے جہاز تو ایسے ہیں، یہ پیائے کوئی جہاز ہے، کبھی شکر ادا نہیں کرتے، تو ان کی نعمتیں ابتر سے ابتر ہوتی جائیں گی، اس جہاز سے بھی جائے گا یہ۔
دین کے اعتبار سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے. میں تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، یہ آدمی روز جو ہے مسجد جاتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اور جو آدمی 4 نمازیں پڑھتا ہے یہ ان کو دیکھے جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کہ دیکھو یہ فجر کی نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اور میں فجر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں. اور جو 5 وقت نمازی ہیں وہ تہجد گزار لوگوں کو دیکھیں. میں تو فجر میں مشکل سے اٹھتا ہوں، یہ آدمی آدھی رات کو اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور جو تہجد گزار ہیں وہ پھر ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. میں تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہوں، اس آدمی نے تو اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اور اسی طرح ایک سے ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا عابد دنیا میں موجود ہے. دین کے اعتبار سے ایک سے ایک جو ہے بڑھ کر موجود ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. جس نے دین کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کیا یہ بھی کام سے ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے. میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو عید کو بھی نہیں جاتا مسجد، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جو آدمی جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے والے کو دیکھ رہے ہیں. میں تو پھر بھی 4 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کو جاتا ہے. اور فجر کی نماز کے لیے جو آتا ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جو 4 نمازوں میں آتے ہیں. اور تہجد گزار جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. دین کے اعتبار سے بس نیچے والے کو دیکھ، اسی لیے ترقی نہیں ہو رہی دین کے اعتبار سے. تو حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کے اعتبار سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھو. جو آدمی ایسا کرے گا کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار لکھیں گے، صابر لکھیں گے. اور جو ایسا نہیں کرے گا کبھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا، کبھی وہ صبر کرنے والا نہیں ہوگا. لم یکتبہ شاکرا ولا صابرا، اللہ کبھی بھی اس کو شکر گزار اور صابر نہیں لکھیں گے. تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ الثناء باللسان، زبان سے جو ہے شکر کی کلمات کہنا، یہ شکر کا ایک جز ہے. دل سے اس نعمت کی قدر کرنا یہ شکر کا دوسرا جز ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کب آدمی جو اللہ کے ہاں شکر گزار شمار ہوتا ہے؟ جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والعمل بالارکان، اس نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرنا. بس یہ جو تیسرا جز ہے اس میں تقریباً ہم سارے فیل ہیں الا ماشاءاللہ. کچھ لوگ ہیں جو بچے ہوئے. زبان سے ہم شکر ادا کر لیتے ہیں، دل سے بھی نعمتوں کی قدر کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو تیسری بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس میں ہم فیل ہیں. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی تھی. اب ایمان کی نعمت کا شکر یہ تھا کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، ایمان کے مقتضیات کو بجا لایا جائے. لیکن ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم میں سے کس نے جو ہے ایمان کے تقاضوں پہ عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا حکم ایمان میں نماز کا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ یہ تو پھر عبادات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. پھر معاملات میں چلے جائیں، کاروبار ہمارا، لین دین، کتنا ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں. پھر معاشرت میں چلے جائیں، رشتہ داریاں، کتنا ہم جو ہے اسلام کے مطابق رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں. پھر اسے آگے جائیں، شکل و شباہت ہے، اخلاق و عادات ہے. ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے اخلاق، اپنی عادتیں کتنی جو ہے ایمان کے مطابق بنائی ہیں. شکل و شباہت ہماری ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے، لباس پوشاک ہمارا ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے، غم خوشی ایمان اور اسلام کے مطابق ہے. پھر اس سے بڑھ کر حکومت و سیاست ہے. ہماری حکومتیں اسلام کے تقاضے کے مطابق چل رہی ہیں، ہمارا نظام جو ہے ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے. کتنا ہم نے ایمان کا شکر ادا کیا.
اور اسی طرح انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا کتنا ہم نے شکر ادا کیا، ماں باپ کا کتنا ہم نے شکر ادا کیا، انشکر لی ولوالدیک فرمایا، میرے بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا کتنا ہم نے شکر ادا کیا۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور ناشکری سے نعمتیں گھٹتی ہیں، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن شکر کس کو کہا جاتا ہے، اس پر آج میں نے بات کی ہے۔ تین چیزوں کے مجموعے کو شکر کہا جاتا ہے: الثناء باللسان، زبان سے بھی شکر کے الفاظ ادا کرنا، والتصدیق بالجنان، دل سے بھی نعمت کی قدر کرنا، دل سے بھی شکر ادا کرنا، اور والعمل بالارکان، اور اس نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانیوں میں نعمت کو استعمال نہ کرنا۔ مثلا کسی کو اللہ نے آنکھیں دی ہے تو اللہ کی نافرمانی میں اگر آنکھیں استعمال کرتے ہیں، یہ ناشکر ہے۔ مال اللہ نے کسی کو دیا ہے، مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، یہ ناشکر ہے۔ ہاں، جو شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اور ایک شکر یہ بھی ہے، اگر لوگوں کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نعمتیں تو اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ کبھی کسی انسان کو اللہ جو ہے واسطہ بنا دیتے ہیں، وہ کوئی نعمت لا کے ہمیں دے دیتا ہے، مولوی صاحب یہ ہدیہ لے لیں، یا آپ کے لیے میں جو ہے سوٹ لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے پھل لے کر آیا ہوں، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی جان مال میں برکت دے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہاں بھی ہم فیل ہیں۔ بہت سی نعمتیں لوگوں کے واسطے سے ہمیں ملتی ہیں، ہم بالکل اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، اور اس طرح نعمت لیتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نعمت لیتے ہوئے اس کو کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہمارا انداز ہے شکریہ ادا کرنے کا۔ کوئی تحفہ کوئی لے کر آیا تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یعنی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ آپ نے جو ہے یہ چیز ہم پہ ایسے بوجھ بنا دی، اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نعمت کی قدر کریں۔ ہم نے دیکھا، ہمارے استاد ہیں مفتی محمود اشرف رحمہ اللہ، ابھی فوت میں پچھلے سال، کوئی ایک قلم بھی طالب علم ان کو دیتا، وہ قلم لیتے ایسے چومتے تھے اس کو، پھر ایسے سر پہ رکھتے تھے اور اس کو ایسے دل سے لگاتے تھے، اس کو کہتے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب ایک قلم 10 روپے کا ملتا تھا، بال پین ہے، لیکن اس کی جو ہے حوصلہ افزائی ہے، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ اور یہ الگ بات ہے، قرآن نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ نعمت دینے والا شکریہ کا منتظر نہ رہے، یہ بات بھی ہے۔ اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، لیکن نعمت دینے والا نعمت اس لیے نہ دے کہ میرا شکریہ ادا ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، سورہ دہر، ہم اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ یہ صحابہ زبان سے نہیں کہتے تھے، ان کی دلی کیفیت تھی جو اللہ نے بیان کر دی۔ ایک آدمی نے کیلے دیے گھر میں، 2 دن کے بعد مجھے ملا، مجھے کہا مولوی صاحب آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایک تو مذاق میں ہوتا ہے نا، ایسے آدمی گپ شپ آپس میں کرتے ہیں، ایسا نہیں، اس نے گلا کیا باقاعدہ، آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس بات پہ میں آپ کو شکریہ ادا کروں، میں نے گھر میں کیلے دیے تھے، اب گھر میں کیلے دیے، بچے نے لے لیے، ابھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کس نے دیے ہیں، اور وہ پھر اس پہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے۔ تو یہ میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں، میں اپنے ہی کو ایک نمونہ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن نعمت دینے والا شکریہ کا منتظر نہ ہو، بلکہ اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ عملی نہ قولی۔ عملی بدلہ یہ ہے کہ وہ چاہے کہ مجھے بھی اس پہ کچھ ملے، قولی بدلہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زبان سے یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھنے کا